السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے استاد محترم مولانا محمد الیاس محمد حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا جو میں نے نتیجہ دیکھا، جو ان کو گالیاں پڑتی ہیں، جو ان پر تنقید ہوتی ہے، کیونکہ اعلیٰ سطح کی جو ہستی ہے وہ اعلیٰ منصب پر بیٹھتی ہے اور اعلیٰ قسم کے باطل اور مشرک لوگوں سے ٹکر جو لی ہوئی ہے، ان پر جو تنقید ہوتی ہے، پھر ان کی فیور کرنے پر مجھے بھی کچھ سننا پڑتا ہے۔ یہ انہی کا ہی ظرف ہے، بہت مشکل ہے برداشت کرنا کیونکہ میں کمزور ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو ایسا وسیع ظرف دیا ہے کہ میں کمنٹس میں جب سنتا ہوں اپنے بارے میں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کا کمال ظرف ہے کہ وہ کتنا تکلیفیں برداشت کر کے سرگودا میں مرکز چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ منصب کے نبی، اعلیٰ و عرفہ نبی کے وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، دونوں میں نے روایتیں سنی ہیں علماء سے۔ اللہ پاک علماء کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اور میں جب ان کے قیمتی جملے کوٹ کرتا ہوں تو مجھے جو گالیاں پڑتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اکبر، اس کی 11 گنا ان کو گالیاں پڑتی ہیں۔ میرے تو 11ویں حصے میں جب یہ گالیاں آتی ہیں تو دل کرتا ہے میں اس کو فیر مار دوں۔ دل جو ہے بہت اداس ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہوں، کیونکہ وہ ایسے نبی کے وارث ہیں جن کو تکلیفیں بہت ملی اور پھر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہوئے اور اسی کے جو وارث ٹھہرے ہیں، حقیقی وارث مولانا محمد الیاس محمد حفظہ اللہ تعالیٰ، تو ان کو بھی بڑی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں۔ اور یہ بھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ کہتے ہیں یہ مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب کو جو ہے جیل ملی وہ مشرکوں کی ٹکر کی وجہ سے۔ میں یہاں بھی توجیہ بیان کرتا ہوں اور مولانا محمد الیاس محمد کے خلاف جو لوگ ہیں اکثریت، وہ بھی میں توجیہ بیان کروں گا، کیونکہ بات دونوں طرف کرنی چاہیے، ایک طرف نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ اگر خالصتاً قرآن و سنت کے علاوہ کوئی بات نہ ہوتی تو انہیں جیل نہ ہوتی، کیونکہ آپ دیکھیں، آپ حدیث پڑھیں، اس کا معنی بیان کریں، بس دستاؤ۔ آپ قرآن پڑھیں، اس کی آیت پڑھیں اور اس کا مفہوم بیان فرمائیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ پلکیں بچھانے والے لوگ ہیں، غیر مسلک بھی وہ بھی پلکیں بچھاتے ہیں، جیسے میرے بزرگوار مولانا عبدالعزیز شجاع آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، 10 منٹ آیت پڑھ دیں، 5 منٹ حدیث پڑھ دیں تو انہاں دا 20 منٹ معنی تے تشریح بیان کرتے ول ایڈو دی تذکرہ چھیڑ دینی عوام دے چہرے کو دے دی بھی یہ کتھا خوش تھی سی، میں کتھا جملہ ماراں تے یہ خوش تھی سن، واہ واہ کرے سن۔ تیرا علم ختم تھی وے تو اپنے تو بار نہ بدھایا کر، لہایا کر، تے کو کوئی نہیں لہن دیندا، اگلے جہان تے کو کھلے لگ سن، چھتر لگ سن، نہ کہ کہیں بے کو۔ تو ہنے دی گال کو اگوں تے ودھینے ہوئے میں آکھساں کہ جیڑا بندہ اپنے مسلک دی گال کرے سی، اپنے مسلک دی محبت وچ آ تے دوجے دے تے تنقید کرے سی تو جیلاں تے کٹڑیاں پوسن۔ تو بے عینی ایویں اگر قرآن و سنت دی خالص تبلیغ اگر کوئی کریں دے
تو واللہ واللہ میرا ایمان ہے کہ نہ کو جیل تھی ہے نہ کو گالیاں پم دین بلکہ اندر واسطے محبت دے جملے آکھے وینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تو مد مقابل کافر ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مد مقابل تو کافر ہیں تو ہوں تسا آکسو کہ نبی پاک دی کھری دعوت ہی انہیں کو کیوں زخمی کرنے ہیں میرا بھرا میرا مکھن میری پتری میرا سونا میرا مکھن تے ملائی اگو کافر ہیں ایڈو مسلمان تے ایڈو کافر ہیں آج تک کافر نال گال نہیں تھی نہیں پی کلمہ گو ہے میں ان کو مشرک آکھاں کلمہ گو ہے میں ان کو گستاخ آکھاں تو ان کو بات الگ سی تو انہیں تے بدلے جڑا ہے کھیر کھانے تا کہنا ملسی مندے ہی ملسن بکواسات ہی ملسن جیل ہی ملسی بھی یا کیا تھی انہیں تو ٹھیک ہے تیرے نزدیک وہ مشرک ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان آدھے اپنے آپ کو کلمہ گو آدھے جنتی آدھے امتی آدھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مد مقابل کافر ہیں مردود کافر ہیں تو انہیں کو خالصتاً دعوت دیوان پہ پتھر ملے اور خون ملیا اور لاشا ملیا تو میرا بھرا آج تو مسلمان ہیں میں واللہ قسم چاہتے آدھا میں سارے دوست ہیں شیعہ ہیں انہیں دے سامنے بہتے میں ایک ہو جاتا ہاں کہ اگر اہل بیت اطہار دی سیرت دا 1000واں حصہ تورے اندر ہوئے تو لوگ تورے نال محبت کریں نہ کہ نفرت بریلوی بھرا ہیں میرے دوست ہیں میں انہیں ہزاراں دے مجمع دے وچ بہتے آدھا کہ بزرگان دین دی تعلیم جو دیتے گن انہیں دا 1000واں حصہ بھی تورے اندر آ ونجے تو لوگ تو کو مشرک نہ آکھیں متبع سنت آکھیں انہوں نے تو خالصتاً اللہ دی دین دی دعوت نہیں کی ہے اپنے جانا قربان کیتے ہیں لکھاں سے کروڑا لوگ مسلمان کیتے ہیں تو میرے کو تو کوئی مدد نہیں کرتے دا میرے کو تو کوئی نہیں گالی نہیں دا سارے تائید کریں دن آدن یار یہ گال بالکل سچی ہے کہ اساں دربار تے مزارات تے رسم و رواج تے رنے کو پٹاون والے کام تے اساں یہ لغویات وان بکدے سے تو لوگ سارے تنقیدہ کریں غلط آدھیں تو ایویں ہی میں آکھاں اہل حدیث ہیں حدیث دا رٹا لاون والے میں خود اہل حدیث ہاں الحمدللہ خالص اہل حدیث ہاں تو رفع الیدین دی حدیث کو تا گھن گننا لیکن صلہ رحمی والی حدیث کو پس پشت ڈال دیونا وہ حل کنو تلے نہ ٹپنی جی میں تھوار دا درخت یا جہنم دے وچ پیپ جلے پلئی ویسی وہ سنگ کنو تلے کہنا ٹپسی تو ایویں ہی جڑی صلہ رحمی والی حدیث ہے وہ میں اہل حدیث اہل خبیث کو وہ گلے دے تلے نہیں ٹپدی وہ جی میں تھوار دا درخت جڑا ہے پھس ویندے نا تو جہنم دی جڑی پیپ ہے وہ پھس ویندی ہے تو گلا چیرن پائے ویندے تو میٹھا میٹھا ہپ تے کڑوا تھو تو این بندے کو اہل حدیث نہیں آدھے اہل خبیث آدھے میرے مولانا مفتی سراج احمد نور اللہ مرکزہ دا یہ جملہ ہے یہ ہونے دی پکی دیتی ہوئی ہے اپنے جماعتیں کو اور اہل سنت سلواون والا اہل سنت سلواوے تے ول بدعات تے رسومات دے پیچھے بجے ان کو اہل سنت سنی نہیں آدھے ان کو چاول تن نہیں آدھے ان کو چاول تن نہیں آدھے تا میٹھا ہپ تے کڑوا تھو تو ان کو جڑا ہے اس سنی چاول تنی آدھن نہ کہ ان کو سنی آدھن تو ایویں ہی اللہ پاک سنت تے عمل دی توفیق عطا فرماوے حدیث پاک تے عمل دی توفیق عطا فرماوے بزرگان دین دی حقیقی تعلیم دے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرماوے ایویں اہل بیت اطہار دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے ول کوئی بگاڑ کا نہیں نہ کوئی جھیڑا ہے نہ جھگڑا اتھا ہے جیڑے ویلے بندہ اپنی زٹلیات مریں دے تو اگلے کو چنگیاں نہیں لگ جائے
کیویں آدن نا کہ جیڑا بیٹا اپنے باپ نال کھڑے، جیڑا اپنے بیٹا باپ نال کھڑے، ہر بندہ انہوں تے اعتماد کرے دے۔ وہ لکھ روپے دی ادھار بھی گھننا چاہے تو انہیں والدین دی شخصیت کو دیکھ کے لوگ انہوں تے اعتماد کریں۔ جیڑا آوارہ لڑکا ہوئے، والدین کو انج ہوئے، گستاخ ہوئے، تو وہ اگر ونجے کہیں کو پیسے منگے تو وہ آدھے وہ نکما آوارہ جہان دا کیا کرانا ہی تھا۔ تو ایویں ہی جیویں آدھے نا ایک جانور جڑا دیہات دے وچ چرن والا ہے تے ایک جانور ہے وہ گھر دے وچ بندر دے اتے چارہ کھاندا ہے۔ تے جیڑا باہر دیہات دے وچ جنگل وچ چارہ کھاندے تو وہ ڈھینگریاں بھی منہ چمدن، کنڈے بھی منہ چمدن، گوبر ہی منہ چمدن۔ تو ایویں ہی جیڑی بندر دے اتے بھینس یا گائے وہ کھاون والی ہے، ان کو اعلیٰ خوراک ملتی ہے، کھل ملتی ہے، توڑی ملتی ہے اور آٹا ملتا ہے، بڑی اچھی اچھی غذا ملتی ہے، کیونکہ وہ اپنے مالک دی من تے کھڑی ہے، اپنی رضامندی اپنے مالک دی سمجھ تے کھڑی ہے، اپنا گاٹا جیڑا ہے اپنے مالک دے سامنے جھکائی کھڑی ہے، تو وہ ان کو اعلیٰ غذا ملتی ہے۔ تو ایویں ہے جیڑا بندہ شتر مہار ہے وہ لوگ گالیاں بھی کھاندے، مندے بھی کھاندے، ان کو جیلاں بھی تھیندن۔ تے جیڑا خالصتاً اللہ رسول دے قلے تے بدھیا کرے، میری یہ گستاخی نہ سمجھائے، اللہ معاف فرماوے، یہ قلت چڑھا دینن، اللہ انہیں کو تباہ تے برباد کرے، اللہ انہیں کو تباہ تے برباد کرے جیڑے اے کہیں عالم دی گال دے وچوں میں تے ایک ناچیز انسان ہاں، عالم دا ایک علماء دا محبت کرن اللہ ایک طالب علم ہاں، تو علماء دے قلے کو شاٹ کاٹ سیاق و سباق چھوڑتے درمیان چوں گالی کاٹتے چڑھا دینا تے مندے کرنے کہ اے جڑا ہے اے فلاں ہے تے فلاں ہے۔ تو میں قلعہ ہی واسطے آکھے کہ اساں قلعے دے لا دے ایسے غلامی رسول دا پٹا گل وچ پا ول تے کوئی کچھ کنال سی۔ ہاں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پٹا گل وچ پیسوں تو موت قبول تھی سی تے جنتی چھڑی سوں۔ پٹا نبی دی غلامی والا گل ہے تو لوگ محبت کرے سن، اگر سارے اندر مسلک دی غلامی والا پٹا ہے تو ساکو لوگ مندے ہی کرے سن یا کیا کرے سن۔ خالصتاً اللہ دی دین بیان کرانا لا مسلمانوں دے سامنے کدی رسوا نہیں تھیندا۔ السلام علیکم۔